بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں پھر سے آتا ہوں۔ ناظرین، آج کی جو موٹیویشنل سٹوری ہے وہ ایک ایسے پاکستانی فاسٹ بولر کے بارے میں ہے، ایک ایسے پاکستانی پیسر کے بارے میں ہے کہ ان کا اگر کیریئر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ایک کم عرصے کے اندر انہوں نے بہت نام کمایا۔ اگر ان کے کیریئر پہ نظر ڈالی جائے تو ایک کم عرصے کے اندر انہوں نے جس طرح سے پاکستان کے لیے سروسز دی، جس طرح سے پاکستان کے لیے وہ کھیلے، وہ انتہائی شاندار رہا۔ ان کے کیریئر میں اب بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے ان کا کیریئر کو بنانے میں، اور بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے ان کے کیریئر کو تباہ کرنے میں۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں عثمان خان شنواری کی۔ عثمان خان شنواری پاکستان کے وہ فاسٹ بولر تھے جن کا کیریئر بہت ہی مختصر رہا، لیکن اس کم عرصے کے اندر انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ سے اپنی اولین ترجیح سمجھا، ہمیشہ سے پاکستان کا جو سب ہلالی پرچم ہے اس کو سرخرو رکھا۔ کبھی بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر ہمیں یہ نظر نہیں آئے جس سے پاکستان کا نام خراب ہو۔ ہمیشہ سے پاکستان کو انہوں نے اولین ترجیح دی، ہمیشہ سے پاکستان کو اپنا فرسٹ پریورٹی کے اندر رکھا۔ لیکن یہ ایک نوجوان کرکٹر اچانک سے کرکٹ کے میدانوں سے کیوں دور ہوئے؟ اچانک سے کرکٹ کے میدانوں سے یہ کہاں چلے گئے؟ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کس حال میں ہیں؟ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اور کیوں اتنے کم عرصے کے اندر انہوں نے کرکٹ کو خیر آباد کر دیا؟ آج کل اگر ہم دیکھیں تو کسی فرینچائز سے یہ ہمیں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کسی بھی لیگ سے کھیلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ڈومیسٹک لیول پہ دیکھیں تو کسی بھی کلب سے کھیلتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ بالکل کرکٹ سے انہوں نے کنارہ کشی کر لی اور آج کل یہ دعوت تبلیغ کے اندر آ گئے۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے کافی کرکٹر جو ہے انہوں نے دعوت تبلیغ وہ کر رہے ہیں، اور عثمان خان شنواری جو ہے وہ بھی اس لسٹ کے اندر آ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ان کا ابھی نورانی چہرہ اگر ہم دیکھیں تو خوشی سے بندہ جو ہے جھوم اٹھتا ہے کہ ایک ایسا بندہ کہ جوانی ان کے پاس ہر طرح سے مالا مال، اللہ نے ان کو ہر طرح کی نعمت سے مالا مال کیا ہوا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں، ہر طرح کی عیاشی، لیکن اچانک سے یہ تمام تر چیزوں کو، دنیاوی جو چیزیں تھیں ان کو چھوڑ کے اور دین کی طرف آ جانا، پھر سنت رکھنا، اتنے خوبصورت وہ دکھ رہے تھے۔ یقین کریں ان کی جو ویڈیو میں نے دیکھی بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ ایک نوجوان بندہ جس کے پاس اللہ نے جس کو دنیا میں تمام تر چیزوں سے نواز کے رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیا کی چیزوں کو دنیا کے اندر رکھا، اپنی آخرت کے بارے میں سوچا، اپنی آخرت کو اولین ترجیح دی، اور آج کل وہ ماشاءاللہ سے دعوت تبلیغ کے ساتھ ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ رہتے ہیں، اور زیادہ تر وقت جو ہے وہ مساجد کے اندر رہتے ہیں۔ جو انٹرویو ان کا میں نے دیکھا، ایک صحافی تھے انہوں نے ان کا انٹرویو کیا، اس کے اندر جو انہوں نے باتیں کی، یقین کریں لگ ایسا رہا ہے کہ بالکل عثمان خان شنواری چینج ہو چکے ہیں۔ یہ وہ عثمان خان شنواری نہیں ہے جن کا کیریئر اگر ہم دیکھیں تو ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نواز کے رکھا تھا۔ جی ہاں ناظرین، عثمان خان شنواری وہ پلیئر ہیں کہ ان کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ یہ کرکٹ کھیلے۔ جب ان کا کرکٹ کی یہ کھیل رہے تھے، جب یہ عروج پہ تھے، جب ان کی بولنگ سے بڑے سے بڑے پلیئر گھبرا رہے تھے، اس وقت ان کا جب انٹرویو میں نے دیکھا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میری اپنی ذاتی خواہش نہیں تھی کرکٹ کھیلنا، اور نہ مجھے کوئی پسند تھا کرکٹ کھیلنا، لیکن میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں ایک اچھا کرکٹر بنوں، میں کرکٹ کھیلوں، لہٰذا میں والد صاحب کی خواہش پہ کرکٹ کھیلا، اور الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے بڑی اچھی چیزوں سے نوازا۔ اگر ہم ان کا کیریئر اٹھا کے دیکھیں تو بہت ہی مختصر اور کم عرصے کے اندر انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلا۔ ایک خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والا بچہ، ایک پٹھان فیملی میں ان کی پرورش ہوتی ہے، وہاں سے یہ اٹھتے ہیں، پھر کرکٹ کے میدانوں میں آتے ہیں، پھر کرکٹ کھیلنا شروع کرتے ہیں ڈومیسٹک لیول پہ۔ ان کی جو بولنگ تھی بڑی بد رفتاری کے ساتھ یہ بولنگ کر رہے تھے، اس کے باوجود نظر انداز ہو رہے تھے، لیکن اچانک سے ان کا ڈیبیو ہوتا ہے اگینسٹ سری لنکا T20 میں، اور اس وقت کے کپتان آپ کو یاد ہوگا کہ محمد حفیظ اس وقت ٹیم کے کپتان تھے، لیکن ان کو جب پہلا میچ کھلاتے ہیں، پہلا T20، تو ان سے جو مجھے یاد آ رہا ہے 1 سے 2 اوور محمد حفیظ کراتے ہیں اور اچھی بولنگ یہ کر جاتے ہیں، بڑی تیز گیندیں کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد آگے کے 2 سے 3 اوور ان سے نہیں کراتے۔ اس کے بعد یہ میچ آئی تھنک کہ پاکستان میرے خیال سے ہار جاتا ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میچ جب اینڈ ہوا تو لوگوں نے محمد حفیظ کی کپتانی کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا، بہت زیادہ محمد حفیظ کو کریٹکس کیا، ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ ایک ایسا فاسٹ بولر جو پہلا میچ کھیل رہا تھا، پریشر تھا ان کے اوپر، اس کے باوجود آپ نے صرف اس سے 2 اوور کرا کے ان کو بٹھا دیا، مین آپ کو بولر تھا۔
لیکن اس کے بعد پھر عثمان خان شنواری کو مواقع ملے، چانسز ملے، اور ان چانس سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بڑا زبردست ان کا کیریئر رہا، بڑا مختصر کیریئر رہا، لیکن انتہائی شاندار کیریئر رہا۔ اب جب وہ دعوت تبلیغ میں آ چکے ہیں اور کمپلیٹلی انہوں نے کرکٹ کے میدانوں سے اپنے آپ کو دور کر دیا، اور صرف وہ اب اللہ اور اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو درس دے رہے ہیں، دین کی طرف لے کے آ رہے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں ناظرین، جوانی کے اندر اور اس طرح کا یو ٹرن لے لینا، جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو تمام تر چیزوں سے نواز کے رکھا، اس کے باوجود آپ تمام تر چیزوں کو، یہ دنیاوی چیزیں، ان کو دنیا کے اندر رہنے دے رہے ہیں، اور آپ اگر اپنی آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو میرے نزدیک اس سے بڑا جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی چانس نہیں تھا۔ عثمان خان شنواری نے جس طرح سے یو ٹرن لیا، وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا جو ہے ایک ایگزامپل ہے۔ اگر ان کا کیریئر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان کا بڑا مختصر کیریئر رہا۔ اگر ان کا ڈیبیو میں دیکھوں تو جو ٹیسٹ کا ان کا ڈیبیو ہوا تھا، وہ 11 دسمبر 2019 کو اگینسٹ سری لنکا ان کا ڈیبیو ہوا، اور وہاں سے انہوں نے اپنا ٹیسٹ کیریئر اسٹارٹ کیا، لیکن صرف اور صرف ان کو ایک ٹیسٹ میچ کھلایا، اس کے بعد سے ٹیسٹ کرکٹ سے ان کو دور کر دیا گیا۔ اب اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، اس وقت کے کپتان کون تھے، کیوں ان کو نظر انداز کیا، کیوں ان کو صرف ایک ٹیسٹ تک ہی محدود رکھا، جیسے کہ تابش خان کو 40 سال تک رگڑتے رہے ڈومیسٹک لیول پہ، اس کے بعد ان تابش خان کو صرف ڈیبیو کرایا اور ایک میچ کھلا کے ان کا کیریئر تباہ کیا۔ سیم کنڈیشن اس پلیئر کے ساتھ ہوئی کہ صرف ایک ٹیسٹ میچ ان کو کھلایا اور اس کے بعد سے ان کو ٹیسٹ سے دور رکھا گیا۔ اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو ناظرین، او ڈی آئی میں جو ان کا ڈیبیو ہوتا ہے وہ بھی اگینسٹ سری لنکا ہوتا ہے، اور 20 اکتوبر 2017 میں ان کا ڈیبیو ہوتا ہے۔ اور اگر او ڈی آئی میں دیکھوں تو ان کو 17 میچز کھلائے گئے، 17 او ڈی آئی کے اندر انہوں نے 34 وکٹیں لی۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ان کو او ڈی آئی سے بھی ڈراپ کر دیا گیا، نظر انداز، مسلسل نظر انداز کیا گیا ان کو، اور اس وقت پاکستان کے پاس فاسٹ بالر جو ہے ان کی انتہائی کمی تھی۔ محمد عامر کے اوپر بین ہو گیا تھا، محمد آصف بین پہ چلے گئے تھے، تو پاکستان کے پاس فاسٹ بالر جو ہے ان کی بہت زیادہ کمی تھی۔ اس کے باوجود یہ محمد عرفان، انہوں نے پاکستان کو بڑی سروسز دی، لیکن جب ایک نئے پلیئر اٹھ کے آئے تو ان کو ایسے نظر انداز کیا کہ ایسے سائڈ لائن ان کو کیا کہ جیسے انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا، اور یہ ہونا نہیں چاہیے۔ دیکھیں، یہ آپ کے پلیئر آئیں، بالکل اچھی بات ہے، لیکن سینئر پلیئر کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا یہ زیب نہیں دیتا، یہ سینئر کی رسپیکٹ کے اگینسٹ چلا جاتا ہے۔ تو عثمان خان کا جو کیریئر تھا او ڈی آئی کا، وہ بھی بہت ہی مختصر رہا، اور یہاں بھی ان کو نظر انداز کیا گیا اور او ڈی آئی سے بھی ان کو دور کر دیا گیا۔ اب ذرا T20 پہ نظر ڈالتے ہیں۔ T20 میں ان کو 16 میچز کھلایا گیا، 13 ان کی وکٹیں تھیں، اور اس کے بعد جو ہے T20 میں ان کا جو ڈیبیو ہوا تھا وہ 20 اکتوبر 2013 کو اگینسٹ سری لنکا ان کا ڈیبیو ہوا تھا، اور اس کے بعد T20 سے بھی ان کو دور کر دیا گیا۔ اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کافی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ محمد حفیظ کی کپتانی میں یہ کھیلے، محمد حفیظ کو شاید یہ پسند نہیں تھے، اس لیے ان کا کیریئر جو ہے وہ زیادہ دیر رہا نہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ لگاتار اگنور کی طرف جا رہے تھے، زیادہ تر ان کو جو ہے سلیکشن میں یہ آ نہیں رہے تھے، جو سلیکٹر تھے اس وقت وہ اس طرح سے ان کو سلیکٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ کیا وجوہات تھی اس کے پیچھے یہ پتہ نہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ناظرین، آخری کے جو ان کے میچز ہیں، جب ان کو اگینسٹ کراچی کنگ کھلایا بہت زیادہ مار پڑی، لاہور قلندر نے جب ان کو پک کیا وہاں بھی انہوں نے بہت زیادہ مار کھائی، کوئٹہ گلیڈیٹر نے جب ان کو پک کیا وہاں بھی انہوں نے بہت مار کھائی۔ آپ کو وہ میچ یاد ہوگا کراچی ورسز لاہور کا، جب یہ کراچی سے کھیل رہے تھے اور آخری اوور تھا میرے خیال سے، اس وقت کے لاہور قلندر کے جو کپتان تھے سہیل اختر تھے، سہیل اختر آخر میں کھیل رہے تھے اور لاسٹ اوور چل رہا تھا شنواری کا، اور لاسٹ وکٹ تھی، سہیل اختر کھیل رہے تھے اور ساتھ میں ایک کوئی بالر کھیل رہے تھے۔ سہیل اختر جب شاٹس مارتے ہیں 3 سے 4 رن چاہیے ہوتے ہیں اور باؤنڈری پہ کیچ ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو ہے تمام تر کراچی کنگ کے پلیئر جو ہے وہ جشن منا رہے تھے، لیکن اس دوران جو ہے تھرڈ امپائر کے پاس ریویو جاتا ہے نو کا، اور جب چیک کیا جاتا ہے تو نو بال ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رن بن جاتے ہیں، وہ میچ پھر جو ہے کراچی کنگ ہار جاتی ہے۔ کوئٹہ کے اگینسٹ بھی ان کو بہت زیادہ مار پڑی۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سرفراز احمد نے میچ کے دوران، اوور کے دوران آتے ہیں، ان کو کافی ایبیوسنگ لینگویج میں ان سے باتیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں بھی کافی وائرل ہوئی تھیں ان کے آگے۔ اس کے بعد جو ہے لاہور قلندر نے بھی ان کو لیا، وہاں بھی انہوں نے بہت زیادہ مار کھائی۔ آخر میں جو ہے تو میں اگر دیکھوں تو تھوڑی سی ان کی کرکٹ خراب ہو چکی تھی، پھر انہوں نے اسی چیز میں اپنے آپ کو اچھا سمجھا کہ اب جو ہے میری زیادہ تر کرکٹ رہی نہیں، تو بھلائی اسی میں کہ میں خود ہی کرکٹ سے دور ہو جاؤں۔ پھر ان کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے کرکٹ کے میدانوں سے دور ہوئے،
اور اب ماشاءاللہ سے یہ دعوت تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات بتا رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں ناظرین، یہ برا وقت اچھا وقت دنیا میں آتا ہے، یہ آپ کے اوپر کبھی برا وقت بھی آئے گا، کبھی آپ کے اوپر اچھا وقت بھی آئے گا، اور انسان وہی طاقتور ہے اور وہی مضبوط انسان ہے جو اپنے اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد رکھے، اپنے برے وقت میں بھی اللہ کو یاد رکھے۔ اور یہ اس پلیئر کے اندر بڑی زبردست کوالٹی ہے، یہ بہت بڑے انسپائریشن ہے ینگ پلیئر کے لیے جو ابھی کھیل رہے ہیں، کہ آپ کو صرف دنیاوی نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ آپ کو اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنی آخرت کا بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے زندگی بھر کرکٹ نہیں کھیلنی، ہم نے لوٹ کے اس جہاں میں بھی جانا ہے جہاں ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے جو کرکٹر ہیں ماشاءاللہ سے دعوت تبلیغ کے ساتھ وہ جوڑ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ناظرین آپ کو عثمان خان شنواری کی یہ ایک موٹیویشنل سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔